بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ما بعد۔ بہت سے نوجوانوں کی ایک فرمائش تھی کہ ملک شام کی مکمل تاریخ سامنے آ جاتی تو بہت فائدہ ہوتا۔ دیکھیے، ملک شام کی تاریخ جو ماضی قریب کی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ملک شام اس وقت جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اس طرح کا نہیں تھا۔ ملک شام میں دراصل لبنان ہے، فلسطین ہے، جارڈن ہے جس کو ہم اردن کہتے ہیں، اسی طرح سیریا ہے، یہ سب ملک شام میں داخل تھے، شامل تھے۔ پھر اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے کس نے کیے اور یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا پلان کس نے بنایا؟ سب سے پہلا نام جو ملتا ہے وہ تھیوڈر ہرزل کہا جاتا ہے یا ہرزل کہا جاتا ہے۔ یہ شخص اصل میں نسلاً آسٹریلیائی تھا۔ یہ شخص 1996 میں اس نے لندن کے اندر لوگوں کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے سے پہلے اس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دولت الیہودیہ۔ یہ بہت خطرناک بک لکھی گئی تھی، اور اس بک کے ذریعے سے وہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم یہودیوں کے لیے ایک ملک بسانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہودی ایک جگہ جمع ہو اور اپنا ایک ملک بنائے۔ اور ان کی سب سے بڑی نظر یہ بیت المقدس پر تھی، مسجد اقصیٰ پر تھی۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کے جو حصے تھے وہ اس کو اپنے ملک کے لیے تو وہ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا روڑا کیا تھا کہ یہ جو حصے تھے یہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحتی میں تھے۔ اب سلطنت عثمانیہ کی ماتحتی میں جو حصے ہو اس کو لینا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا سلطان عبدالحمید ثانی، بڑا غیور بادشاہ گزرا ہے۔ تاریخ نے ایسا غیور بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا، بڑا زبردست اور غیور بادشاہ تھا۔ تو یہ ہرزل، اس نے سلطان عبدالحمید ثانی سے جا کر ملاقات کی اور اس نے بہت لالچ دی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ قرضوں سے ڈوبی ہوئی تھی، قرضوں تلے دبی ہوئی تھی، تو اس نے سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی سے یہ کہا کہ ہم آپ کا سارا قرض یہودی مل کر اتار دیں گے، بس ہماری صرف اتنی ہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں فلسطین کی سرزمین کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا دے دیجئے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی نے جو تاریخی جملے کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ ہمارے خون سے وہ زمین رنگین ہو سکتی ہے، لیکن اس زمین کا ایک ٹکڑا کیا ایک ذرہ بھی ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ زمین اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی، ایک ایک باشندے کا اس پر حق ہے، میرا اس پر حق نہیں ہے کہ میں اٹھا کر کسی کو بھی وہ زمین دے دوں۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی یہ تو تیار نہیں ہے زمین کا یہ حصہ دینے کے لیے، اب اس کو ہٹانے کے منصوبے بنائے گئے۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو چونکہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت 25 ملین آبادی تھی، ان میں تقریباً 10 ملین ترک تھے، 10 ملین عرب تھے، اور باقی 5 ملین میں کرد، آرمینی وغیرہ دوسرے قومیں تھیں۔ اب انہوں نے یہ سازش رچی کہ ان کو آپس میں بانٹ دیا جائے۔ جب یہ آپس میں بٹ جائیں گے تو اس ملک پر قبضہ کرنا، فلسطین پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک بات درمیان میں یاد رکھیں کہ عرب لوگ ترک سے اور خاص کر سلطنت عثمانیہ سے کچھ ناراض تھے۔ ناراض اس لیے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو پارلیمنٹ تھی، تو پارلیمنٹ میں عرب کے جو فیصد تھے، میں نے ابھی بتایا 10 ملین عرب تھے، اس کے اعتبار سے ان کو سیٹیں نہیں دی گئی تھی پارلیمنٹ میں، تو ناراضگی بجا تھی، ان کو ناراضگی تھی، یہ بات تو یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس ناراضگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہرزل اور اس کے جیسے خاص کر ایک شخص کا نام ملتا ہے جو برطانیہ کا انفارمیشن سیکریٹری تھا، لارنس، اس نے آ کر عرب میں ایک نعرہ دیا۔ نعرہ کیا دیا کہ یار خلافت کے اصل حقدار تو عرب ہونے چاہیے، یہ ترک نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ عرب ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، اس لیے آپ خلافت کے حقدار ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے بہت کوشش کر کے
شریف مکہ جس کا نام تھا حسین بن علی اور اس کے ہم خیال جتنے عرب لوگ تھے ان کو لالچ دیا کہ تم عرب سے یہ ترکوں سے بغاوت کر لو، اس بغاوت کے نتیجے میں ہم تمہیں پورے یہ سلطنت عثمانیہ جتنے حصے کا مالک تھا وہ حصے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اب یہ لوگ لالچ میں آ گئے اور پہلے سے کچھ نہ کچھ تو آپس میں انبن تھی، اس بغاوت کے نتیجے میں ملک کے شام کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اور آپ کو ایک بات عجیب سناؤ کہ یہ لوگ جب یہ آفر دے رہے تھے یہ حسین بن علی کو جو شریف مکہ تھا، اس سے پہلے 1916 میں یعنی 1916 کے اندر برطانیہ کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں پہلے سے بندر باٹ ہو چکا تھا، یعنی حصے تقسیم ہو گئے تھے کہ اتنا حصہ جو ہے یہ فلسطین کا یہ حصہ برطانیہ کے پاس جائے گا، عراق کا یہ حصہ جو ہے فلاں کو ملے گا، اور جو ہے یہ حصہ لبنان اور شام کا یہ حصہ فرانس کے حصے میں چلا جائے گا، اور استنبول جس کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں وہ رشیا کو دے دیا جائے گا۔ یہ پہلے سے وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر طے ہو گیا تھا، اور یہ شریف مکہ کو جو اس لالچ میں تھا کہ مجھ کو یہ سارے حصے ملیں گے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ظالم لوگ پہلے سے یہ حصے تقسیم کر چکے ہیں، صرف ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ ترکوں میں معزول ہو گیا، یہ بادشاہ کو ہٹا دیا گیا، جو سب سے بڑا روڑا تھا وہ ہٹ گیا، اور اس طرح پورے ملک شام کو تقسیم کر کے رکھ دیا، بانٹ کر کے رکھ دیا، اور فلسطین کے اندر جو ہے یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تو انہوں نے زمینیں غریبوں سے بڑی قیمت سے خریدی اور کبھی دادا گیری کر کے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح 1948 کے اندر برطانیہ وہاں سے ہٹ گیا اور اقوام متحدہ کو فیصلہ دے دیا کہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے، اس کو پاور دے دیا کہ آپ فیصلہ کیجئے، اب میں یہاں سے ہٹ رہا ہوں۔ اس طرح وہ پہلے تو اس نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا، یہ بات یاد رکھیے، جب بندر باٹ ہوا تو اس نے فلسطین کو اپنی ماتحتی میں لے لیا اور پھر اقوام متحدہ کی نگرانی میں دے دیا، اور اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ 55% زمین اس نے یہودیوں کو دے دی، اسرائیل ملک بنایا گیا، اور اندر فوجی تیار کر لیے گئے اور اس کو ایک ملک تسلیم کر لیا گیا۔ اور یہ پہلے سے پلاننگ تھا، میں نے کہا ہرزل نے یہ پلان دنیا کو دیا تھا کہ ہم ایک ملک بنائیں گے، بسائیں گے۔ اس طرح جو ہے عرب کا خون کیا گیا اور عربوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ عرب اور اسرائیل جنگ مسلسل ہوتی رہی لیکن کامیابی نہیں ملی، اور کامیابی نہ ملنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ قومیت تھی۔ قومیت میں بٹ چکے تھے، عرب بھی خود آپس میں قومیت میں بٹ چکے تھے، اور قومیت میں جب قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہے تو وہ جنگوں میں کامیابی بہت کم ملتی ہے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عرب کو ایک کلمے کی بنیاد پر جمع فرمایا۔ اب دشمن کو لگا کہ یہ شخص ہمارے لیے روڑا بن سکتا ہے، سلطان عبدالحمید ثانی کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، اور صرف جھلک نہیں، اس نے عمل کر کے دکھایا، اس نے پیٹرول بند کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ اور بڑے بڑے جو ملک تھے وہاں کے لوگ راستے پر آ گئے۔ امریکہ نے دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے ہمیں پیٹرول نہیں دیا تو ہم آپ کے پیٹرول کے کنووں پر آگ لگا دیں گے۔ اس وقت شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ تم ہمارے پیٹرول کے کنووں پر اگر آگ لگا دو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ہم تو کل بھی اونٹوں پر سواری کرتے تھے اور آج بھی اونٹوں پر سواری کریں گے، نقصان تمہارا ہوگا۔ دشمن سمجھ گیا کہ اب اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ اس کو ہٹانے کے لیے یہ ترکیب سوچی گئی کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھتیجا جو یہودیوں کی گود میں پلا بڑا، اس کو استعمال کیا گیا اور اس نے اپنے چچا کو شہید کر دیا، اپنے چچا کو گولی ماری۔ اس طرح شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو امید کی کرن بن کر عرب کے لیے اور پورے ملک شام کے لیے اور پورے عربستان کے لیے امید کی کرن نظر آ رہی تھی، اس کو بھی بجھا کر رکھ دیا، اس کو بھی ہٹا کر رکھ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے شیخ احمد یاسین جو بالکل معذور تھے، ویل چیئر پر بیٹھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے خاص کر فلسطین کے نوجوانوں کو 3 بنیادوں پر کھڑا کیا۔ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بنیاد نمازوں پر کھڑا کیا۔
جو نوجوان بالکل غافل تھے یا نشوں میں مست تھے، ان نوجوانوں کے دلوں پر شیخ احمد یاسین جو ویل چیئر پر بیٹھتے تھے لیکن ایک روحانی بندہ تھا، روحانیت سے بھرا ہوا بندہ تھا، اس نے محنت کی، نوجوانوں کو نمازی بنایا، 100% نمازی بنایا۔ دوسرے نمبر پر کام یہ کیا کہ ہر نوجوان کو قرآن کا حفظ کرنے پر ترغیب دی کہ ہر نوجوان قرآن کا حافظ بن جائے۔ اللہ کا نظام ایسا بنا کہ وہاں ہر گھر میں قرآن کا حافظ ملنے لگا، لاکھوں کی تعداد میں وہاں قرآن کے حفاظ تیار ہو گئے۔ اور تیسری جو بنیاد تھی جو سب سے اہم تھی وہ تھی ذہنی بلندی، بلندی فکر، یعنی وہاں کے لوگوں کے ذہن کو بلند اس طرح کیا کہ ہم اس دھرتی پر اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ جئیں گے، اللہ کی یا تو مدد آئیں گی یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ یاد رکھو، افراد کے گھٹنے سے کوئی قوم جنگیں نہیں ہارتی ہے، بلکہ سوچ کے گر جانے سے قومیں جنگیں ہار جاتی ہے۔ بڑا تاریخی جملہ ہے، یہ جملہ ہمیں اپنے دلوں پر نوٹ کر لینا چاہیے، نقش کر لینا چاہیے کہ قومیں کبھی بھی افراد کے گھٹنے سے نہیں ہارتی ہے بلکہ سوچ کے گر جانے سے ہار جاتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ بلند کرو، اور سوچ بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دھرتی پر اللہ کی محبت کے ساتھ جئیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن کوئی اگر ہمیں اللہ کی محبت سے روکنے کی کوشش کرے گا تو پھر یا تو ہم اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ حضرت کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غزہ کی سرزمین پر ایک خاندان کے 192 افراد شہید ہوئے۔ جب اس خاندان کے جو فرد باقی رہ گئے تھے ان سے لوگ دلاسا دینے کے لیے ان کے قریب ہوئے اور ان کو تسلی دینے لگے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تسلی مت دو، ہمیں مبارکبادی دو کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے ملک شام پر محنت کی، اور اسی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی جو تحریر الشام کی جو تحریک چلی اور انہوں نے ملک شام پر قبضہ، خاص کر سیریا پر قبضہ کیا اور بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں اتنا ضرور کہیں گے کہ بشار الاسد نے اور اس کے باپ نے حافظ الاسد نے جو مظالم ڈھائے ہیں، اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مظلومین کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ اب مستقبل کے لیے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ملک شام یہ مجاہدین کا مرکز رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو آباد فرمائے، اللہ دن بدن اس کو آباد فرمائے، اور اللہ وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کی انصاف کی شکل صورتیں پیدا فرمائے۔